الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر وأحسن ملک لم تر قط عینی واجمل ملک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے آج ہم اس بابرکت محفل میں اکٹھے ہیں۔ اس توفیق پر، اس سعادت پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا عرض کرتے ہیں مولا ہمیں اس توفیق پر ثابت قدمی عطا فرما۔ آج کا جو درس قرآن ہے یہ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 سے تعلق رکھتا ہے۔ پچھلا جو درس قرآن تھا وہ آیت نمبر 60 سے شروع ہو کر آیت نمبر 64 پہ ختم ہوا تھا، اور حضور علیہ السلام کی شان وسیلہ پر، آقا علیہ السلام کی اطاعت کی کاملیت پر ہم نے مختلف موضوعات قرآن مجید کی آیات کی صورت میں بیان کیے تھے۔ آج آیت نمبر 65 کے اندر جو مضمون ہے، پہلے آیت پڑھتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ، فرمایا تو اے حبیب تمہارے رب کی قسم، لا یؤمنون وہ مسلمان نہیں ہوں گے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم جب تک اپنے آپس کے جھگڑوں میں تمہیں حاکم نہ بنائیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور دل سے پوری طرح اس حکم کو مان لیں۔ یہ حکم دیا ہے قرآن مجید نے۔ آیت کریمہ شروع ہوتی ہے بڑے پیارے اور خوبصورت اسلوب اور میٹھے انداز میں۔ اللہ تعالیٰ نے بات کرنی ہے اپنے حبیب کی شان حاکمیت کی۔ کیا حبیب آپ حاکم ہیں، لیکن آقا کی شان حاکمیت کو اللہ نے تیسرے سٹیپ پہ بیان کیا۔ جو پیغام ہے اس آیت کا اس کو تیسرے سٹیپ میں بیان کیا ہے۔ پہلے دو چیزوں کو اللہ رب العزت نے اہمیت دلانے کے لیے حاکمیت کی بیان کیا ہے۔ کیسے؟ آقا کی حاکمیت بیان کرنی ہے، اللہ نے قسم سے شروع فرمائی ہے، اور قسم بھی
اللہ نے کس طرح ارشاد فرمائی؟ اللہ نے فرمایا فلا وربک، تو اے حبیب آپ کے رب کی قسم، وہ تو رب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل تو خالق بھی ہے، اللہ تو مالک بھی ہے، اللہ تو رب بھی ہے، اللہ تو رزاق بھی ہے، اس کی اتنی صفات ہیں کہ اگر کوئی رب کائنات کی صفات کو گننا چاہے تو تھک جائے، رب کائنات کی صفات ختم نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا، ایسے نہیں فرمایا کہ مجھے اپنی شان خالقیت کی قسم، نہیں فرمایا کہ مجھے اپنی شان رزاقیت کی قسم، مجھے اپنی شان ربوبیت کی قسم، اس طرح نہیں فرمایا۔ جب قسم ارشاد فرمائی، یہ قرآن میں شان مصطفیٰ میں سب سے پہلی قسم ہے جو شان مصطفیٰ کے موضوع میں آئی۔ تو اللہ رب العزت نے جو شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلی قسم ارشاد فرمائی، وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی قسم جو ارشاد فرمائی وہ مصطفیٰ کی نسبت سے فرمائی ہے، اور اپنا خالق ہونا مصطفیٰ کی نسبت سے ظاہر فرمایا، اور فرمایا تو اے حبیب فلا و ربی کا، تو اے حبیب آپ کے رب کی قسم، اے مولا تو سارے جہان کا رب ہے، ساری مخلوق کا رب ہے، کل کائنات کا رب ہے، اے مالک کریم ہر شے کا رب ہے، تمام عالمین کا رب ہے، کہ تو نے خود فرمایا رب العالمین، کہ میں رب العالمین ہوں۔ تو اے مالک کریم تمام جہان کا رب ہے، پھر قسم مصطفیٰ کے وسیلے سے کیوں فرمائی؟ مصطفیٰ کی نسبت سے کیوں فرمائی؟ اپنی شان ربوبیت کی قسم اپنے حبیب کی نسبت سے کیوں فرمائی؟ تو اس میں ایک راز یہ ہے کہ ہاں یہ تو حق اور سچ اور درست ہے کہ میں کل کائنات کا، تمام عالمین کا رب ہوں، لیکن تمام عالمین اس کو سن لیں، میں پہلے مصطفیٰ کا رب ہوں پھر کسی اور کا رب ہوں۔ فلا وربک، اے حبیب آپ کے رب کی قسم۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی شان ربوبیت کو مصطفیٰ کی نسبت کے ساتھ بیان کر رہا۔ اسی جملے پہ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ آقا کی نسبت کے ساتھ اللہ نے قسم ارشاد کیوں فرمائی؟ وہ اس لیے کہ مسلمانوں کو، مومنوں کو، جن کو نسبت کے فیض کا پتہ نہیں اور اہمیت کا پتہ نہیں، جو نسبتوں کو مانتے نہیں، آقا کی نسبت کی بات کرے تو وہ کہتے ہیں نسبت تو کوئی کام ہی نہیں آنے والی شے، یہ تو قیامت کا دن آئے گا نا تو پتہ چلے گا کہ کسی نے اگر لوٹے کے ساتھ وضو بھی کروایا ہوگا تو اس ولی کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ ہمارا موضوع نسبت نہیں ہے، لیکن میں نے کہا کہ جو نسبت کے منکرین ہیں، قرآن پاک نے نسبت کے منکرین کو اس صورت میں جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود مصطفیٰ کی نسبت کے ساتھ قسم ارشاد فرما کر یہ بتا دیا کہ مصطفیٰ کی نسبت ایمان میں عین یک دیگر ہے، مصطفیٰ کی نسبت کی مرکزیت کو ظاہر کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی اہمیت کو، مرکزیت کو اور بلند رتبہ کو رب کائنات نے ایمان کے اندر ظاہر فرمایا کہ مصطفیٰ ایمان میں ایسے ہیں جیسے رب کائنات پر ایمان لاتے ہیں نا تو ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، لا الہ الا اللہ کا، اسی طرح ایمان میں مصطفیٰ ضروری ہے۔ فلا وربک، اے حبیب آپ کے رب کی قسم، میں رب ہو کر آپ کی نسبت سے قسم ارشاد فرماتا ہوں۔ تو یہ پہلی بات فرمائی، اللہ نے آیت کو شروع فرمایا تو مصطفیٰ کی نسبت کے ساتھ قسم ارشاد فرما کر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو شروع فرمایا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں مختلف طریقوں سے حکم آتا ہے، مطلب کسی بندے نے فلاں کام کیا تو وہ کافر ہو جائے گا، تو کفر کا حکم بعد میں آتا ہے، عمل پہلے آتا ہے۔
یہ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں آپ احادیث میں پڑھتے رہتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں، مفتی صاحب جب فتویٰ دیتے ہیں تو پہلے حکم نہیں آتا، پہلے وہ مسئلے کا اجرا کرتے ہیں کہ جس شخص نے اس طرح کیا وہ کافر ہو جائے گا، جس نے اس طرح کیا اس نے حرام کا ارتکاب کیا۔ تو پہلے مسئلہ ہوتا ہے، پھر وضاحت ہوتی ہے، پھر حکم ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ پہلی آیت ہے جس کے اندر حکم پہلے لگا دیا ہے۔ بات عظمت مصطفیٰ کی ہے نا، آقا کی شان حاکمیت کی بات ہے، مصطفیٰ کی شان حکومت کی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے شان حاکمیت اور حکومت کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں بیان کیا ہے، حکم پہلے لگا دیا۔ فرمایا لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے حبیب جو اپنے فیصلوں میں تمہیں حاکم نہ مانے۔ ہونا تو اس طرح چاہیے تھا، جو انداز ہے، اسلوب ہے، عام روٹین اور لینگویج میں جو طریقہ لوگوں کے اندر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح ہوتا، جو ہمارا دنیاوی طرز عمل ہے وہ یہ ہوتا کہ حبیب جو آپ کے اپنے فیصلوں میں آپ کو حاکم نہ مانے، لا یؤمنون، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا ہے، جس مسئلے میں بندہ کافر ہو جاتا ہے وہ مسئلہ بعد میں ذکر کیا قرآن پاک نے، لا یؤمنون، کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا، یہ فتویٰ قرآن میں پہلے آ گیا۔ یہ کس لیے؟ یہ اس لیے کہ لوگوں کو عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں خیانت کرنے کی سزا کی اہمیت کا پتہ چل جائے، کہ آقا کی محبت، آقا کی نسبت، حضور کی شان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور بلند شان، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس کے اندر ذرا پر کوتاہی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ اسلام اجازت نہیں دیتا، قرآن اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے آقا کی عظمت و شان جو منوانی ہے اس کا ذکر بعد میں ہے، جو نہ مانے اس کے کفر اور لا ایمانیت کا ذکر پہلے ہے۔ تو پہلے اللہ نے قسم سے بات شروع فرمائی۔ قسم کب کھائی جاتی ہے؟ لوگ کب قسم کھاتے ہیں؟ جب کسی کو یقین دلانا ہو اور جب سچائی ظاہر کرنی ہو، جب بتانا ہو کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ فلاں بات ایسے ہی ہے، تو قسم جو ہوتی ہے وہ اہمیت دلانے کے لیے بھی ہوتی ہے، کسی بات کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے قسم ارشاد فرمانے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو فرمائے اور کوئی کہے میں نہیں مانتا تو وہ تو کافر ہو جائے گا۔ لیکن پھر بھی اللہ نے قسم ارشاد فرمائی، کس لیے؟ کہ یہ قسم ارشاد فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اپنی قدرت کی قوت جو ہے وہ ساری شان مصطفیٰ میں ڈال دی، تاکہ لوگوں کو عظمت مصطفیٰ کی اہمیت کا پتہ چل جائے۔ اور ساتھ فرما دیا کہ یہ وہ موضوع نہیں ہے جس میں خطا کرو تو معافی بھی مانگو، نہیں، یہ وہ موضوع ہے خطا کی تو لا یؤمنون، دار اسلام سے خارج ہو جاؤ۔ لہذا پہلے قسم کی بات، قسم ذکر کی، پھر فتویٰ دے دیا لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہو۔ اور جب یہ دو باتیں ہو گئی پھر قرآن پاک میں حضور کی حاکمیت بیان کی، کہا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اور کہا اے حبیب مکرم یہ تب تک مومن نہیں ہو سکتے، لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے آپس کے جھگڑوں میں آپ کو حاکم نہ بنا لے۔ اللہ فرماتا ہے یہ قسم ارشاد فرما کر یہ بات کہی ہے کہ وہ مومن نہیں ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حاکم نہ مانے۔ اچھا، آپ دیکھتے ہیں کہ عدالت میں جج فیصلہ کرتا ہے تو کچھ لوگ فیصلہ مانتے ہیں، کچھ لوگ فیصلہ نہیں مانتے۔ تو جو لوگ فیصلہ نہیں مانتے، جج ان کو اٹھا کے جیل میں تھوڑی ڈال دیتا ہے،
جج کہتا ہے میرا تو جو ڈیسیژن تھا وہ میں نے لے لیا اور میں نے لکھ دیا، تمہیں دے دیا، یہ فیصلہ ہے، اور قانون تو اس کے مطابق عمل کرے گا۔ اور رہی کسی کو اختلاف تو رہے اختلاف، جج کو ان کے اختلاف سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور معاشرہ اجازت دیتا ہے کہ اگر جج نے کوئی فیصلہ کیا تو آپ اختلافی رائے کر سکتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول فیصلہ کریں، یہ تو ہے ججز کے فیصلے، یہ ہے دنیاوی لوگوں کے فیصلے جو چیلنج بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر سول میں تھے تو سیشن میں چلے جاتے ہیں، سیشن میں ہو تو ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں، وہاں سے سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، فیصلے چیلنج ہوتے رہتے ہیں، فیصلوں سے اختلاف ہوتا رہتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر حضور اللہ کے نبی فیصلہ فرما دیں تو قرآن پاک فرماتا ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ مجھے یہ منظور نہیں ہے تو فرمایا لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے نبی علیہ السلام کی جو شان حاکمیت ہے، یہ حاکمیت کسی جزوی اعتبار سے نہیں ہے، یہ حاکمیت کلیہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کل کائنات کے حاکم ہیں، جن کا بھی فیصلہ سنا دیں ان کو وہ فیصلہ ماننا ہوگا، اور یہ کہ جو فیصلہ نہ مانے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ کسی کو سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے، کسی کو مسئلے کی تشریح کرنے میں غلطی لگ سکتی ہے، پر اللہ کے نبی کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اچھا کوئی کہے کہ یہ تو فیصلہ غلط ہے تو اس کا فیصلہ کیا ہوگا؟ فرمایا لا یؤمنون، وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا۔ اب وہ جو میں نے 2-3 جمعے پہلے وہ حضرت فاروق اعظم والی روایت پڑھی تھی، اب وہ یہاں سمجھانے والی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو بنا پھرتا تھا مومن مسلمان، زہرزاری مسلمان بنا پھرتا تھا، آپ نے تلوار لا کے سر قلم کر دیے۔ جب سر قلم کر دیا ان کے لوگوں نے شور مچا دیا کہ فاروق اعظم نے مسلمان کو قتل کر دیا، مسلمان کو مار دیا۔ تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی اس کے اوپر کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کیا وہ درست کیا، کیونکہ یہ جو شخص ہے ویسے تو اندر سے مسلمان ہی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کا فیصلہ نہ مان کر یہ مومن نہیں ہے، لہذا یہ اللہ کے نبی کے بارگاہ میں اور عدالت میں یہ کیس لڑا نہیں جا سکتا۔ جب یہ آقا نے فیصلہ کر دیا تھا یہودی کے حق میں، اور اس بناوٹی مسلمان نے یہ کہا تھا مجھے قبول نہیں، یہ جملہ بولتے ہی دار اسلام سے خارج ہو گیا تھا۔ یہ تو فاروق اعظم نے جو گردن اڑائی تھی وہ مومن کی نہیں اڑائی تھی، وہ تو کافر کی گردن اڑائی تھی۔ اب سمجھ میں آئی اس آیت کریمہ میں آ کر فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حاکم ہیں، اور صرف حاکم نہیں ہیں، آپ جزوی حاکم بھی نہیں ہیں، آپ حاکمیت مطلقہ، آپ حاکم مطلق ہیں۔ آپ چاہے دنیاوی سطح پہ فیصلہ سنا دیں یا مذہبی سطح پر، کسی کے دماغ میں آ سکتی ہے نا بات کہ اللہ کے نبی تو قرآن اور مذہب کی دعوت لے کے آئے نا، دنیاوی امور میں وہ فیصلے کی اہمیت نہیں ہے جو دینی امور میں ہے۔ ایسے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ دینی امور میں تو چلو اللہ کے نبی فیصلہ کر سکتے ہیں پر دنیاوی امور میں نہیں، آقا کی شان یہ نہیں ہے۔ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان حاکمیت مطلقہ ہے۔ آقا کی زبان سے جو فیصلہ جب جس کیفیت میں جس کے لیے جو بھی زبان مصطفیٰ سے نکل گیا، وہ دنیاوی مسائل کا فیصلہ ہو یا دینی امور کا فیصلہ ہو، اس کے ساتھ اختلاف کفر ہے، کیونکہ قرآن نے کہا لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اے پیارے، جو آپ کو حاکم نہ مانے۔ ایک صاحب نے یہ بات کی جو بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی، دہریہ قسم کے تھے، حدیث کا انکار کرنے والے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ چلو آپ حدیث تو نہیں مانتے تو قرآن مانتے ہیں نا؟
آپ نے کہا کہ دینی امور میں اللہ کے نبی فیصلہ کرے تو اس کے ساتھ اختلاف کفر ہے، اور دنیاوی سطح پہ کوئی فیصلہ کرے تو اس کے ساتھ اختلاف جائز ہے۔ میں نے کہا یہ قرآن پاک کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے؟ اس آیت میں تو اللہ نے صرف اتنا فرمایا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، فرمایا کہ پیارے وہ مسلمان نہیں ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑوں میں تمہیں حاکم نہ بنا لے۔ اس میں تو مطلقاً حکم ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک وہ آپس کے جھگڑوں میں آپ کو حاکم نہ بنائے۔ آج جھگڑے کس کیفیت کے ہوں، دینی ہو یا دنیاوی ہو، یہ تو بات ہی نہیں ہے قرآن پاک کے اندر۔ قرآن پاک نے آقا کی شان حاکمیت کو مطلقاً بیان کیا تو وہ مطلقاً ہی ہے، چاہے دنیاوی مسائل ہو یا دینی مسائل ہو۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس کا شان نزول، دو طرح کا شان نزول ہے، یا تو زمین کا جھگڑا ہوتا تھا وہ شان نزول ہے، یا پھر وہ بشر جو یہودی کے حق میں فیصلہ ہونے کے بعد مانتا نہیں تھا، یا وہ اس کا شان نزول ہے۔ جس کو بہت زیادہ علم کی خماری چڑھی ہو وہ کتابیں اٹھا لے، فقیر یہ بات کر رہا ہے میں اس کا ذمہ دار بھی ہوں، اس کے شان نزول میں یہ دو ہی واقعات ہیں جو سند صحیح سے ثابت ہے، اور دونوں واقعات دینی امور میں نہیں ہیں، دنیاوی امور کے ہیں۔ جو کہتے ہیں نا دنیاوی امور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی فیصلہ کا تو اختلاف کفر نہیں ہوتا، جو لوگ یہ کہتے ہیں اس کے شان نزول میں تو مسئلہ ہی دنیاوی تھا، یا زمینوں کا مسئلہ تھا، اختلاف تھا، یا وہ بشر مسلمان جو بنا ہوا تھا وہ کہتا تھا کہ یہودی کے حق میں فیصلہ ہونے کے بعد نہیں میں مانتا، تو مسئلے تو دونوں دنیاوی تھے جس پر حضور نے فیصلہ ارشاد فرمایا، اور نہ ماننے والے کی گردن حضرت فاروق اعظم نے اڑائی تھی۔ تو فاروق اعظم نے کسی مومن کی گردن نہیں اڑائی تھی، وہ کافر ہی تھا جس کی گردن اڑائی تھی۔ یہ باتیں اس لیے بعض مرتبہ میں کر جاتا ہوں کہ آج جب سے موبائل ہاتھوں میں آئے نا تب سے ہر طرح کا سوال لوگوں کے سامنے ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ کسی کے سامنے وہ سوال آیا ہو تو یہ اس کا جواب دے دیا، جو لوگ یہ کہتے ہیں۔ اچھا اب اس سے اگلی بات سنیں قرآن پاک کی، جب کوئی فیصلہ ہو جائے تو اس کو دل سے مان لینا چاہیے نا۔ دنیا میں کتنے فیصلے ہوتے ہیں جو بندہ مان تو لیتا ہے پر یہاں سے نہیں مانتا۔ اچھا مان کیسے لیا؟ مان اس وجہ سے لیا کہ میرے بڑوں نے کہا ہے تو مان لیا، اپنے آپ کو سلنڈر کر دیا، یا میں مزید جھگڑا نہیں چاہتا سلنڈر کر دیا اپنے آپ کو، لیکن اندر سے آواز آ رہی ہے کہ مجھے یہ قبول نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہوا میرے ساتھ۔ ایسا ہوتا کہ نہیں؟ کتنے فیصلے ہیں، تو کتنے فیصلے ایسے ہیں جو ہو جاتے ہیں پر بندہ دل سے اس کو تسلیم نہیں کرتا، اگرچہ حقائق کے خلاف فیصلہ ہو گیا بندہ تسلیم اس وجہ سے کر جاتا ہے کہ میں یار مزید جھگڑا نہیں چاہتا، میں مزید اختلاف نہیں چاہتا، میں مزید خون ریزی نہیں چاہتا، میں محلے میں دنگا فساد نہیں چاہتا، چلو میرے خلاف ہی آیا فیصلہ صحیح، میری خاموشی سے جھگڑا رکتا ہے تو ٹھیک ہے پھر، لیکن اندر سے آواز آتی ہے کہ مجھے یہ قبول، یہ فیصلہ میرے حق میں صحیح نہیں ہوا۔ تو یہ دنیا کے امور میں تو ایسا ہے، دنیا کے امور میں تو ایسا ہے، لیکن جب اللہ کے نبی فیصلہ کر دیں تو اس کو اگر کوئی اس طرح بھی تسلیم کرے، ظاہر تسلیم کر لیا پر باطن میں نہیں کرتا، قرآن پاک فرماتا لا یؤمنون، وہ بھی مومن نہیں ہے، وہ بھی مومن نہیں ہے۔ آیت کریمہ کا یہ حصہ سنیں، فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ دو باتیں فرمائی قرآن نے، فرمایا کہ جب اللہ کے نبی فیصلہ کر دے تو کیا کرو، تو پھر جو کچھ تم حکم فرما دو تو اپنے دلوں میں بھی اس کے بارے میں رکاوٹ نہ پائیں۔ یہ مومنوں کی شان ہے کہ کوئی فیصلہ دے دیا تو اس کو پوری ذہنیت کے ساتھ اور پوری قلبی تسکین کے ساتھ، ظاہر اور باطن کے مکمل کامل تسکینی رویہ کے ساتھ، اے پیارے حبیب وہ آپ کے فیصلے کو مان۔ تو جو نہ مانے
فرمایا لا یؤمنون، وہ لا کہتا پھرے میں مومن ہوں، نمازیں پڑھتا پھرے، کچھ کرتا پھرے، فرمایا وہ دار اسلام سے خارج۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا فیصلہ جو ہے وہ فقط زاہد پر ہی معمول نہیں ہے، وہ فیصلہ قلب تک اسی طرح ماننا ہے جیسے طبیعت کا ظاہری ری ایکشن آیا ہے نا کہ تسلیم کر لیا ہے، اندر دل سے بھی یہی بات آنی چاہیے، یعنی کہ طبیعت کے اندر بھی وٹ نہیں ہونا چاہیے، باہر بھی وٹ نہیں ہونا چاہیے، اس طرح تسلیم کرو میرے مصطفیٰ کے فیصلے کو۔ آپ کو پتہ ہے ایسا فیصلہ جو ظاہر اور باطن دونوں میں برابر تسلیم کیا جاتا ہے، وہ فیصلہ وہ فیصلہ ہوتا ہے جو حق پہ مبنی فیصلہ ہوتا ہے، تو جو حق پہ درست فیصلہ ہوتا ہے وہ بندہ ظاہر اور باطن میں بھی اس کو مان جاتا ہے کہ یہ درست اور صحیح اور مضبوط دلائل اور حکمت تدبیر کے ساتھ فیصلہ ہوا۔ لیکن دنیا میں اختلاف ہے نا کہ ظاہر میں مان لیا پر باطن میں نہیں مانتے۔ قرآن پاک فرماتا ہے یہ لوگوں کے فیصلوں میں ہو جائے گا، دنیا کی عدالتوں میں ہو جائے گا، پر اللہ کے نبی کے حکم میں یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ فلاں چیز ایسے ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پھپھی زاد بھائی تھے حضرت زبیر بن عوام، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو زمینوں کا مسئلہ تھا نا اس میں حضرت زبیر بن عوام کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ تو ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے ایسا کیا کہ وہ چہمہ گوئیاں کرنے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ چہمہ گوئیاں، کہ اپنے کزن کے حق میں فیصلہ سنا دیا نا۔ اس پر یہ آیت کریمہ آئی، فرمایا اے مومنو، اے مسلمانوں، یہ بات تو مسلمانوں کو مخاطب کر کے ہی کہنی ہے اگرچہ اختلاف کرنے والے منافق ہیں۔ تو فرمایا کہ جب میرے رسول فیصلہ فرما دیں تو اس کو تسلیم کیا کرو۔ کیسے؟ کہ تمہاری ظاہری طبیعت بھی اس کو تسلیم کرے اور تمہارے باطن بھی اس کو تسلیم کرے، تمہارے اندر سے بھی اس کے بارے میں اختلاف جائز نہیں ہے، تمہاری طبیعت کے ظاہر میں بھی اس کے ساتھ اختلاف جائز نہیں۔ اب اس سے یہ ایک بات ہوتی ہے ثابت، وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے میں اتنا مضبوط فیصلہ ہے کہ جس کے اندر اختلاف کی گنجائش نہیں۔ اب یہاں پر ایک بات کروں، یہ میں نے یہی بات اس منکر حدیث کے سامنے بیان کی تھی، اسی آیت کریمہ پہ بحث کرتے ہوئے میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ فرمایا کہ میرے رسول جو بھی فیصلہ فرما دے تسلیم کرو، قلب و باطن سے، ظاہر کے رویہ ہر طریقے سے تسلیم ہو جاؤ۔ جب کوئی فیصلہ فرما دے مصطفیٰ کے فیصلے کے آگے بچھ جاؤ، جھک جاؤ، آقا کے فیصلے کے آگے تسلیم ہو جاؤ۔ اگر ایسا نہ کیا لا یؤمنون، تم مومن نہیں ہو سکتے۔ اب میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے فیصلے کیے جو قرآن میں آئے ہیں؟ یہ سوال پوچھا میں نے اس سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن، آقا نے زندگی میں بڑے فیصلے کیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت لگی ہوتی تھی، لوگ آتے اور فیصلہ کرواتے۔ تو مجھے بتائیں، آپ کہتے ہیں میں صرف قرآن مانتا ہوں، حدیث نہیں مانتا۔ ہمارے نزدیک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فیصلے ہیں وہ قرآن میں تو اس طرح واقع میں نہیں آئے، وہ تو سارے حدیث میں آئے ہیں۔ اور اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلوں کا انکار کر دیں تو قرآن پاک کی اس آیت پہ عمل کیسے ہوگا؟ جو حدیث نہیں مانے گا وہ قرآن کی اس آیت پہ عمل کیسے کرے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فیصلہ فرمایا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر فیصلہ قرآن مجید میں ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے وہ بھی وحی ہی ہے، وہ بھی وحی ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، آقا کی شان حاکمیت سے یہ دلیل ملتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہونے والا قرآن بھی حق ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی حق ہے۔ اب یہ موضوع چھڑا تو ایک دو باتیں اور کر دوں، آپ کو یاد رہ جائیں گی۔
قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں، یہ منکرین حدیث کے لیے اگلی دلیل ہے۔ سادہ لفظوں میں بیان کروں گا تاکہ آپ کو یاد رہ جائے، کوئی بندہ پوچھے تو یہ پھر یاد کر کے اس کو انشاءاللہ افاقہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے علمی دلائل بہت ہیں، ہم قرآن مجید سے 500 کے لگ بھگ آیات سے اہل سنت استدلال کرتے ہیں حدیث پاک کی حجیت کا۔ یہ میں صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر اس بات کا ذکر تو ہے، پارہ نمبر 2 اٹھائیں، پہلا رکوع ہے، آپ پڑھ لیں۔ قرآن مجید میں یہ تو ہے کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اس کا تو پتہ ہے کہ مسلمانوں اپنا رخ بیت اللہ کی طرف موڑ لو، آج کے بعد نماز بیت اللہ کی طرف ہوگی، یہ قرآن مجید میں ذکر ہے۔ اس سے پہلے مسلمان کس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہ حکم قرآن میں کہا؟ وہ نہیں ہے قرآن پاک میں۔ تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا کس کے حکم پر تھا؟ وہ مصطفیٰ کے حکم سے تھا، اور مصطفیٰ کا حکم حدیث ہوتی۔ اب جو بندہ حدیث نہیں مانتا، وہ کہتا میں صرف قرآن مانتا ہوں، تو مسلمانوں کی پہلی پڑھی نمازوں کے بارے میں فتویٰ کیا دے گا وہ، کہ وہ پہلی نمازیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیونکہ قرآن پاک نے تو بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس سے پہلے جس کعبہ کی طرف مسلمان نماز پڑھتے تھے اس کا حکم قرآن میں نہیں ہے، اس کا حکم حدیث میں ہے۔ اور اس طرح کی کئی باتیں، تو یہاں سے استدلال کرتے ہوئے کہ آقا کی شان حاکمیت کو فرمایا جو بھی حکم دے دیں، جو بھی حکم دے دیں اس کو تسلیم کرو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے فیصلے کیا ہوئے؟ حدیث ہوئی، اور تسلیم کرنے کا حکم کیا ہے؟ قرآن۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آخری نقطہ آج کی گفتگو کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان حاکمیت 2 طرح کی ہے۔ آپ شریعت پر بھی حاکم ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تکوینی حاکم بھی ہیں۔ آپ حاکمیت تکوینیہ بھی ہے اور حاکمیت تشریعیہ بھی ہے، یعنی کائنات کے مظاہر، عالم کے مظاہر کے اندر بھی حضور کی حکومت ہے، اور شریعت کے حکم میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام حاکم ہے۔ آپ پوچھیں کہ شریعت کے حکم میں کیسے؟ دیکھیں نا، کوئی بندہ روزہ توڑ دے تو قرآن مجید میں حکم ہے نا اس کا، بے غلام آزاد کرے، یا وہ پوری تفصیل قرآن مجید میں آئی ہے، قرآن کی آیت میں آئی ہے کیا؟ کہ جب کوئی بندہ روزہ توڑ دے، یعنی ایسا کام حالت روزہ میں کرے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یا مسلسل روزے رکھے، یا وہ غلام آزاد کرے، یا مسکینوں کو کھانا کھلائے، وہ پوری تفصیل آئی ہے۔ اب دیکھیں، ایک شخص آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور آ کر کہا یا رسول اللہ، میں نے حالت روزہ میں ایسا کام مجھ سے سرزد ہو گیا ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو حضور میں کیا کروں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کے اندر جو آیا ہے نا، فرمایا کہ مسلسل روزے رکھو۔ انہوں نے کہا حضور اگر میں مسلسل روزے رکھ سکتا تو یہ کیوں توڑتا؟ فرمایا کہ پھر ایسا کرے غلام آزاد کرے، تو کہا حضور میں تو خود بہت کمزور آدمی ہوں، میں تو غلام آزاد نہیں کر سکتا ہوں۔ فرمایا مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ مدینے میں مجھ سے مسکین ہی کوئی نہیں ہے۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ شریعت کے حکم کی، قرآن پاک کے اندر وہ حکم لکھا ہوا ہے۔ اور جب اس نے کہا حضور مجھ سے تو زیادہ غریب ہی کوئی نہیں ہے، مسکین ہی کوئی نہیں، تو فرمایا کہ پھر بیٹھ جاؤ۔ مختلف الفاظ ہیں حدیث کے، یا تو بٹھا لیا، تو یا فرمایا کہ بھیج دیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں
کھجوریں آئیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا لیا کہ وہ جو کھجوریں تقسیم نہیں کر سکتا اس کو بلائیں. وہ آ گئے حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے. فرمایا یہ لو تمہارے پاس نہیں ہے نا، غریب ہو تم تو کھجوریں تقسیم نہیں کر سکتے، یعنی مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے ہیں، تو یہ کھجوریں لے لیں اور مدینے کے مسکینوں کے اندر کھانا تقسیم کریں آپ، تو اس طرح روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا. عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے مسکین ہی کوئی نہیں ہے. فرمایا پھر یہ کھجوریں لے جاؤ، خود کھاؤ، بچوں کو کھلاؤ، تمہارا کفارہ ہو گیا. اب میں پوچھتا ہوں ان ملاؤں سے جو آقا کی شان حاکمیت تشریعیہ جو ہے اس کے اندر کہتے ہیں کہ اجازت نہیں ہے، یہ قرآن پاک کے اندر یہ حکم ہے کہ جو روزہ توڑے وہ اس ترتیب کے ساتھ عمل کرے. 1 منٹ کے لیے ایک بندے کو رعایت دینے کا اختیار حضور کو کس نے دیا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کائنات کے بھی بادشاہ ہیں، شریعت پر بھی بادشاہ ہیں، مجبور نبی نہیں ہے. آپ اللہ کے مجبور نبی نہیں ہے اور کوئی نبی مجبور ہوتا ہی نہیں ہے. یہ بھی لوگوں نے پکھنڈ بازی بنائی ہوئی ہے کہ اس مقام پہ مجبور ہو گئے، اس مقام پہ مجبور ہو گئے. ہمارے سامنے لا کے پڑھو نا، ہم تمہیں بتائیں. ایسی ضعیف روایتیں اور تاریخ کی کتابوں سے نکال کر ظالموں ایسی مقدس ہستیوں پہ تبرہ کرتے ہو تم لوگ. سب پڑھ رکھا ہے ہم نے. ہم چاہتے ہیں ہماری زبان کھلے تو حکمت کے ساتھ کھلے. جس دن ہم پردے اٹھانے پہ آئیں گے تو سب کچھ پڑھا ہوا ہے ہمارے پاس، زندگی میں سب کچھ اساتذہ نے پڑھایا ہوا ہے. پھر آپ اس طرح کئی چیزیں لے لیں. اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات تشریعہ اور حاکمیت تکوینیہ کے اوپر میں نے کم و بیش کوئی 8-10 بیان ہیں میرے، جو میں نے بخاری مسلم دیگر کتابوں سے نکال کے اس کو بیان کیے. اب آ جائے حاکمیت تکوینیہ. وہ کہتے جی پتہ نہیں لا سکتے، یہ لفظ ہے مکھی دا پر نہیں بنا سکتے، یہ لفظ ہے. جرأت دیکھ لیں آپ، ایک مکھی دا پر نہیں بنا سکتے. میں نے کہا یار یہ تم جس طرح کے لوگ ہو اس طرح کی مثالیں دیتے ہو، بڑی بات کیا کرو نا، ان کی شان بڑی ہے. وہ یہ ہے، آپ دیکھیں ایسا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک لشکر میں تھے. یہ مختلف مقامات پر واقعہ کئی بار پیش آیا، لیکن مشہور ہے یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کرنے جا رہے تھے تو میدان حدیبیہ میں یہ واقعہ پیش آیا. پانی ختم ہو گیا. اب صحابہ ساری شکایت لے کر حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، حضور پانی ختم ہو گیا. مجھے بتائیں صحابہ کے دور تک حضور سے سوال کرنا شرک نہیں تھا. آج لوگوں نے کہا ہے اللہ کے علاوہ کسی سے مانگا تو مشرک ہو جاؤ گے. تو یہ جو حدیبیہ کے میدان میں آ کر صحابہ حضور کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، یہ کن سے مانگ رہے ہیں؟ یہ تو بخاری مسلم میں ہے روایت ہے. غیر اللہ سے مطلقاً مانگنا کفر نہیں ہے. لوگوں کو دین کی دعوت دینی ہو تو پختہ انداز میں دینی چاہیے. غیر اللہ سے مطلقاً مانگنا کفر نہیں ہے جب تک غیر اللہ کو خدا مان کر نہ مانگے. اور غیر اللہ کو خدا کون مانتا ہے؟ یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے. خدا ایک ہی ذات کو سارے مانتے ہیں. اللہ کی مخلوق میں کسی کو کوئی خدا نہیں مانتا. تو عرض کی یا رسول اللہ پانی نہیں ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ آج جو تبلیغ ہو رہی ہے نا، مصلی بچھاؤ دعائیں مانگو، بھائی مصلی بھی ٹھیک ہے، دعا بھی ٹھیک ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے. اختلاف اس بنیاد پر ہے کہ آپ ہمارے نظریے کو غلط کہتے ہیں. جب آپ یوں کہتے ہیں آپ غلط ہیں پھر ہمیں جواب دینا پڑتا. تو حضور نے کیوں نہیں فرمایا؟ پوچھیں ان ملاؤں سے، ان سے پوچھیں کہ حضور نے کیوں نہیں فرمایا جو تم کہتے ہو مصلی بچھاؤ اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگو. اللہ کے نبی سے بڑھ کر تو دین کا کسی کو پتہ نہیں تھا نا. تو عرض کی یا رسول اللہ پانی نہیں ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ لشکر میں جتنا بھی پانی ہے نا سارا کسی برتن میں اکٹھا کر لو.
وہ سارا پانی اکٹھا کیا گیا تو روایت میں آتا ہے وہ چند قطرے ہوا. کیا ہوا؟ چند قطرے. یہ یاد رکھا کریں جب کسی کو بیان کریں یہ جملے بولا کریں. عاشقوں کو لذت دینے والے جملے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو لوگ معترضین جلا کے مار دینے والے جملے ہیں. اس لیے کہتا ہوں یاد رکھا کریں. وہ چند قطرے پانی ہوا. صحابہ کرام کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس برتن کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے اقدس یوں کر کے رکھ دیے. وہ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، حضور نے جب دستے اقدس رکھا تو حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. تو پھر وہاں لوگوں نے پانی پیا، لشکر میں جانور تھے ان کو پانی پلایا، برتن بھر کے رکھ لیے. تو روایت کرنے والے صحابی کہتے ہیں کہ مجال ہے کہ وہ چشمہ جو تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کا وہ کم ہوا ہو. تو پوچھا یہ بتائیں کہ آپ اس وقت کتنے تھے؟ انہوں نے کہا ہم تھے تو 400 یا اس کے لگ بھگ، لیکن وہ جو چشمہ عطائے مصطفیٰ کا بہ رہا تھا خدا کی عزت کی قسم لاکھ بھی ہوتے تو کفایت کر جاتا. یہاں پر بھی ودا کے شان بیان کرتے ہیں، ودا کے کرتے ہیں کہ نہیں؟ لوگ بات کرتے ہیں اہل سنت پر. بات تو ہو رہی تھی، لوگ تھے 1400. صحابی رسول سے پوچھا گیا کہ آپ کتنے تھے؟ انہوں نے کہا ہم تو تھے 1400، یا پوچھا 1300 یا 1100، مختلف لفظ ہیں. انہوں نے اتنا ہی بتانا چاہیے تھا نا کہ ہم 14 تھے، سب کو پانی مل گیا ہے، لیکن انہوں نے بڑھا کے بیان کی. وہ کہتے ہیں تھے تو ہم 1400، اگر لاکھ بھی ہوتے تو وہ چشمہ عطائے مصطفیٰ کا کفایت کر جاتا. آؤ سارے مل کے بولو اس مقام پر یہ ودا کے شان نہیں بیان کی تھی. مصطفیٰ کی عظمت کو بڑھا کے بیان کرنا یہ قرآن کی سنت ہے. قرآن پاک نے کسی مقام پہ گھٹا کے بیان نہیں کیا، بڑھا کے بیان کیا. اور ساتھ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بڑھا دیا. آپ کہتے ہیں مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، ظالموں یہ تو پانی کے چشمے مصطفیٰ نے بہا دیے. اور یہاں وہ بات یہ بحث بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ پانی تو تھا وہ تو پانی جاری کر دیا، یہ بھی بحث ہے. پانی تو تھا جاری کر دیا، جاری کرنا اور ہوتا ہے، پیدا کرنا اور ہوتا ہے. تو یہاں پر ایک سوال دیتا ہوں، پانی جاری پتہ کہاں سے ہوتا ہے؟ زمین سے. کہاں سے جاری ہوتا ہے؟ یا آسمان سے یا پتھر سے. یہی 3-4 ذریعے ہیں نا، 2-3 ذریعے. زمین سے پانی جاری ہوتا ہے کہ زمین میں پانی ہی ہوتا ہے. بعض مرتبہ پتھر میں پانی ہوتا ہے، یا بعض مرتبہ آسمان پر بادل آتے تو پانی جاری کر دیا جاتا ہے. کبھی تاریخ میں سنا ہے کہ انگلیوں کے درمیان سے چشمہ پانی کا آیا ہو؟ ہے نہیں سنا نا کبھی بھی. تو اس کا معنی یہ ہے کہ پانی جاری کرنا اور ہے، پانی پیدا کرنا اور ہے. یہ جو پانی کی تخلیق تھی یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی کی تخلیق فرمائی اللہ رب العزت کی عطا سے، کیونکہ فطرتاً انگلیوں سے پانی نکلتا نہیں ہے. فطرتاً پانی زمین سے نکلتا ہے یا آسمان سے بہتا ہے. پانی زمین سے بھی نکالا ہے حضور کی ایڑی نے. زمین سے نکلے کھارے پانی کو حضور کے لعاب دہن نے میٹھا بھی کیا ہے، یہ بھی حدیثیں ہیں. اور پچھلے جمعے میں نے پڑھا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ نیچے نہیں آئے، اتنی بارش ہوئی کہ ممبر سے نیچے اترنے سے پہلے حضور کی داڑھی سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے. یہ وہ بات نہیں کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں کہ حضور کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری. ملا کی آواز اسی مقام پکی کا پر نہیں بنا. بھائی اسی عقیدے کے ساتھ ہی مرو. ہم کہتے ہیں ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان حاکمیت مطلقہ کے عقیدے کے ساتھ مریں گے، اور تم یہ بدتمیزی لے کے مرو.
پھر معاشر میں اٹھیں گے، پتہ چلے گا کون درست ہے اور کون غلط ہے۔ میں تو جب اس عقیدے سے مروں گا تو شان سے مروں گا، خدا کی ایویں کسی کو ہو کہ یہ زنی عقیدہ ہے فلاں، اور بھئی بات ہم اس عقیدے پہ مرنا چاہتے ہیں، عظمت مصطفیٰ کے عقیدے پر، شان مصطفیٰ کے عقیدے پر، رفعت ذکر مصطفیٰ کے عقیدے پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا کوئی بھی پہلو ہو وہ ہمارا عقیدہ بن جاتا ہے۔ اب ایک جملہ بولوں، دنیا میں کتنے مقدس پانی ہیں؟ ایک ہے عام پانی، پھر منرل واٹر کو لے لیں، آپ کہیں گے یہ اس سے اعلیٰ پانی، ایسے ہی کہتے ہیں کہ نہیں ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں جی آب زمزم، آپ کہتے ہیں ان سب سے اعلیٰ پانی۔ تو کبھی اپنے آپ سے پوچھیں کہ کائنات میں سب سے اعلیٰ پانی کون سا ہے؟ اس پر بحث ہے اس کتابوں میں، آپ اٹھا کے دیکھیں، علماء نے اتنی نکتہ بازی کی ہے اس پر کہ خدا کی قسم کتاب پڑھنے والے کے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ کہ یہ سوال ہوا کہ یہ بتائیں کہ کائنات میں سب سے افضل پانی کون سا ہے، سب سے اعلیٰ پانی، سب سے افضل پانی کون سا ہے؟ کچھ نے کہا آب زمزم۔ پوچھا دلیل، کہا کہ وہ اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی کی ایڑی سے جاری ہو، اس لیے وہ پانی کیا ہے؟ افضل۔ ہم مانتے ہیں آب زمزم بہت افضل ہے، آج بھی آب زمزم ہمارے پاس آئے نا تو بڑے وجد آور انداز میں ہم کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے بسم اللہ پڑھ کر بڑی راحت کے ساتھ ہم پیتے ہیں، ہمیں اتنی لذت دیتا ہے وہ پانی، اس لیے کہ اس کو اللہ کے نبی کی ایڑی کا فیض ہے، اس لیے وہ فضیلت والا ہے۔ تو بتائیں وہ پانی جس کو صرف ایڑی لگی ہے، وہ پانی کائنات میں سارے پانیوں سے افضل ہوا گا نہیں؟ تو جو اللہ کے نبی کے وجود سے خارج ہوا ہوگا پانی، اس کی شان افضلیت کا عالم کیا ہو۔ اور یہاں بتا دوں، ایڑی لگے اللہ کے نبی کی تو پانی نکلے تو وہ پانی کیا ہو جاتا ہے؟ افضل۔ تو پتہ چلا کہ نسبت کے ساتھ بھی افضلیت ہوتی ہے، نسبت کے ساتھ بھی افضلیت ہوتی ہے۔ تو آپ بتائیں اگر پانی کو اللہ کے نبی کی ایڑی کی نسبت لگ جائے تو وہ سارے پانیوں سے افضل ہوا، تو جس کو اللہ تعالیٰ کے نبی کے وجود کے اندر سے خارج کیا جائے اس کی افضلیت کا عالم ہے۔ تو آقا کی شان حاکمیت، شان حاکمیت مطلقہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شریعت کا کوئی حکم دے دے یا دنیاوی سطح پہ کوئی حکم دے دے، اس کے ساتھ اختلاف کرنا قلبی طور پہ، ذہنی طور پر یا ظاہری طور پر، ہر صورت کے اندر اسلام کے اندر کفر ہے، ایسا بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔